افضل بھائی یہ بتائیے وتر کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ سب لوگ کہ جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ وہاں سے برکات۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں یہ شب برات کی رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اپنے گناہوں پر رونے کی رات ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر مختصر سی جماعت ہے، 2 4 5 لوگوں کی جماعت ہے، لیکن یہاں پر کافی سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے اور اپنے گناہوں پر رونے کے لیے، عبادت کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آج کل کے جو بچے، چھوٹے بچے ہیں جو اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں یا پڑھائی چھوڑ کر کے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں یا مدرسے میں نہیں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں صرف، تو ان کو نماز سے ان کو یعنی نماز میں کیا پڑھنا ہے اور نماز کے بارے میں کیا چیز فرض ہے، کیا یعنی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم۔ تو ابھی ہمارے سامنے کچھ بچے، ان سے ہم کچھ سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کو کیا معلوم ہے اور کیا نہیں معلوم ہے، ان کے ماں باپ کی ان پر کیا توجہ ہے۔ آئیے ان سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں۔ افضل بھائی یہ بتائیے وتر کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ وتر جو ہے عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت جو ہے عشاء کی نماز میں نہیں، ہمیں یہ نماز کا نام بتانا ہے کہ نماز کون سی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ وتر میں۔ آپ یہ بتائیے کہ التحیات کب پڑھی جاتی ہیں؟ جب سجدے سے فارغ ہوتا، ایک سجدے سے، رکوع سے فارغ ہونے کے بعد التحیات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ بتائیے التحیات کب پڑھی جاتی ہیں؟ سجدے سے جب اٹھتے، ایک سجدے سے اٹھے گی، دونوں سجدے سے؟ دونوں سجدے۔ اگر 4 رکعت، تیز آواز میں بولے، 4 رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 2 مرتبہ بیٹھنا ہے، دونوں میں پڑھنا ہے کہ ایک میں پڑھنا ہے؟ دونوں میں پڑھنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ آپ بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے؟ ادھر تیز آواز بتاؤ۔ وضو میں فرائض 4 یہ معلوم ہے، کون کون سے نہیں معلوم؟ چلو آپ کو معلوم ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں، کون کون سے نہیں معلوم آپ کو؟ غسل میں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، معلوم ہے کچھ نہیں معلوم؟ اچھا یہ بتاؤ سب لوگ کہ جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ وہاں سے سوال کریں، جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ تم بتاؤ جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ تم بتاؤ جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2۔ تم بتاؤ جنازے کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 2۔ تم بتاؤ ایک نہیں، ایک نے کہا کہ 4 رکعت، باقی نے کہا کہ 2 رکعت، لاسٹ والے نے کہا کہ ایک بھی رکعت نہیں ہے، تو جنازے کی نماز میں ایک بھی رکعت نہیں ہے۔ تو آج کل کے ہمارے بچے جو ہے صرف کھیلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آنے کے بعد اب ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو یا تو ٹیوشن لگائیں یا کسی مدرسے میں جا کر کے 1 گھنٹے کی ان کو تعلیم کے لیے کسی حافظ یا عالم کو بلائیں۔ اگر آپ 1500 روپے میں کوئی حافظ یا عالم ڈھونڈ کر کے اگر ان کو دینی تعلیم دیں گے تو آپ کو بہت بہترین فائدہ ہوگا۔ اگر یہ بچے ہم نے ان پر نظر نہ رکھی، ان پر دھیان نہ کیا، یہ بڑے ہو کر کے ہماری کیا خدمت کریں گے؟ ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے؟ کیسے جانیں گے؟ کیونکہ ان کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ نماز کا علم ہے، نہ نبی کے حقوق معلوم ہے اور نہ اللہ کا حق معلوم ہے، اور نہ سب سے بڑی بات ماں کا حق معلوم ہے جنہوں نے ان کو جنا۔ تو اب یہ ماں کا حق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج پیدل کرائے تب بھی وہ بیٹا اپنے ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جتنا بچے کے پیدائش کے وقت ماں کو درد ہوتا ہے، اتنا بھی وہ حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو ان بچوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ بتانا چاہوں گا، ہر ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھے۔